أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. صدق اللہ العظیم. آج ہمارا سبق انشاءاللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 5 سے شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احوال، اقوال، افعال اور اعمال کو درست فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ بیان کیا جائے گا، پھر ان آیات سے متعلق مختصر تفسیر بیان کی جائے گی. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کام کے لیے، اچھے کام کے لیے، جہاد کے لیے آپ کو اللہ جل جلالہ نے آپ کے گھر سے نکالا ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس بات کو ناپسند کرتی تھی. تفصیل بعد میں آئے گی انشاءاللہ، وہاں بات سمجھ میں آ جائے گی. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ، حق بات کے ظاہر ہو جانے کے بعد وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے. كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، گویا کہ وہ ہانکے جاتے ہیں موت کی طرف. کسی ایسی چیز کی طرف کسی کو لے جانا جس کی طرف جانے کو دل نہ چاہے اسے ہانکنا کہتے ہیں. جیسے جانور کو ہانکا جاتا ہے، گویا کہ وہ ہانکے جاتے ہیں موت کی طرف. وَهُمْ يَنظُرُونَ، اس حالت میں کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں موت کو. بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین موت سے گھبرا کر جنگ کی طرف نہیں جانا چاہ رہے تھے. انسان ہے، انسان موت سے گھبراتا ہے، جنگ سے ڈرتا ہے، اس میں کوئی ایسے تعجب کی بات نہیں ہے. جیسے کہ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ سورہ انفال کفار و مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان مقابلہ اور اس کے نتائج کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. سورہ انفال میں کفار و مشرکین پر جو عذاب اور انتقام ہے اور مسلمانوں پر جو احسان اور انعام ہے اس کے بارے میں ہے. اس صورت میں کافروں کا حال بھی ذکر ہوتا ہے اور مسلمانوں کا حال بھی، کہ کس طرح غزوہ بدر میں اللہ جل شانہ نے کافروں کو طاقت اور قوت کے باوجود مسلمانوں کے مقابلے میں ہرا دیا. وہ مسلمان جو کہ کمزور تھے، ضعیف تھے. اس صورت میں غزوہ بدر کا ذکر ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم غزوہ بدر کا ذکر تفصیل سے کریں گے. یہاں جو سب سے پہلی بات ہم نے سمجھنی ہے وہ اس آیت کے الفاظ میں ہے. کما اخرجکا. کما عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہے جیسے. جیسے اللہ تعالی نے آپ کو آپ کے گھر سے جہاد کے لیے نکالا. اور جیسے جب ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے کوئی اور بات بھی ہوگی نا. مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں محمد ایسے چلتا ہے جیسے شیر چلتا ہے. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے سے پہلے کیا چیز ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کما اخرجک ربک من بیتک،
جیسے اللہ نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا، تو وہ پہلی والی چیز کیا ہے جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی طرح؟ اب وہ کیا چیز ہے؟ اس بارے میں علماء کرام نے بہت باتیں کی ہیں۔ امام ابو حیان رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر بحر محیط میں 15 اقوال ذکر کیے ہیں۔ ہم تو اتنے سارے اقوال نہ ہی ذکر کریں گے اور نہ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں اتنی ساری باتوں کو۔ صرف 2 باتوں کا یہاں ذکر کیا جائے گا جسے مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ جس طرح غزوہ بدر میں مال غنیمت کی تقسیم میں جھگڑا ہوا تھا، پھر اللہ جل جلالہ کا حکم آنے کے بعد صحابہ کرام راضی ہو گئے تھے، اسی طرح جنگ بدر میں نکلنے کے معاملے میں صحابہ کرام آپس میں اختلاف کا شکار ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالی کی طرف سے جب امر آ گیا، تقدیر پوری ہو گئی، صحابہ کرام راضی ہو گئے اور کوئی مشکل نہیں رہی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی غزوہ بدر میں اختلاف ہوا تھا، اللہ کا حکم آنے کے بعد وہ راضی ہو گئے تھے، اسی طرح آپ کے غزوہ بدر کے لیے نکلنے کے وقت اختلاف ہوا تھا، پھر اللہ تعالی کی طرف سے تقدیر پوری ہو گئی، امر اور حکم آ گیا تو صحابہ کرام راضی ہو گئے، آپ کے ساتھ چلے گئے۔ جیسے اس معاملے میں اختلاف ہوا اور پھر وہ راضی ہو گئے، اسی طرح غنیمت کے معاملے میں بھی اختلاف ہوا اور پھر وہ راضی ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے دونوں طرف معاملات سیدھے ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے گزشتہ آیات میں یہ بات بیان کی ہے کہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو بلند درجات ملیں گے، مغفرت ملے گی اور باعزت رزق اور روزی ملے گی۔ اب یہ تو آخرت کی بات ہے نا، وہ تو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ دیکھی ہوئی چیز کیا ہے؟ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمان کمزور تھے، کامیابی کے امکانات بالکل نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امداد کی۔ تو جیسے یہاں امداد کی ہے، جیسے یہاں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ آخرت میں بھی پورا کریں گے اور مسلمانوں کو بلند بلند درجات جنت میں ٹھکانے دیں گے، مغفرت ان کو عطا ہوگی اور عزت والی روزی ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن کریم سمجھنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ ایک اور بات یہاں پر ہے، کما اخرجک ربک، اس کے معنی ہیں آپ کے رب نے آپ کو گھر سے نکالا جہاد کے لیے، جنگ بدر میں جانے کے لیے آپ کے رب نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو گھر سے نکالا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ گھر سے نکلے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کما خرجت انت من بیتک، ایسے نہیں فرمایا کہ آپ اپنے گھر سے جہاد کے لیے نکلے، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کے جواب میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی بندگی میں اور اللہ تعالی کی اطاعت میں 100% مکمل تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق ہوتا تھا۔ گویا کہ آپ کا نکلنا اللہ کی طرف سے نکالنا ہے،
گویا کہ آپ کا کھانا کھانا، آپ کا پانی پینا، یہ سب کا سب اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ جب انسان مکمل طور پر اللہ تعالی کی بندگی کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی بات مانتا ہے اور مکمل 100% اللہ تعالی کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کے تمام اعمال اللہ تعالی کے اعمال بن جاتے ہیں۔ اس کی طبیعت شریعت بن جاتی ہے، یعنی وہ شریعت کے خلاف کام پھر نہیں کرتا۔ اس کی عادت عبادت بن جاتی ہے، یعنی اس کی عادت میں کوئی ایسا کام موجود ہی نہیں ہوتا جو عبادت نہ ہو۔ پیشاب کرنے جا رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اب پیشاب کرنا کیسے عبادت ہے؟ وہ اس طرح کہ جب پیشاب کرنے کے لیے وہ جاتا ہے، دعا پڑھتا ہے، بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھتا ہے، اور جب پیشاب سے فارغ ہو جاتا ہے دعا پڑھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو جو شخص اس طرح زندگی گزارتا ہے نا، اس کی عادت بھی عبادت بن جاتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل یہ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، وما ينطق عن الهوى۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش کے مطابق بات نہیں کرتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک حدیث قدسی ہے اور ایک حدیث نبوی ہے۔ حدیث نبوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات نقل کرتے ہیں، اور حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے ایک بات نقل کرتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ جب اطاعت کے ذریعے اللہ تعالی کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ دیکھتا ہے میرے ذریعے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ سنتا ہے میرے ذریعے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، وہ جس کو پکڑتا ہے میرے ذریعے پکڑتا ہے، جس کی طرف چلتا ہے میرے ذریعے چلتا ہے۔ ایک مسلمان، ایک عام مسلمان جب اللہ تعالیٰ کی بات مان کر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مسلمانوں کے، تمام کائنات کے سردار ہیں۔ خلاصہ ان باتوں کا یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد اس کے ساتھ ہر وقت ہوتی ہے۔ دیکھنے میں کام اس کی آنکھ سے، اس کے کان سے، اس کے ہاتھ پاؤں سے ہو رہے ہیں، لیکن دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اس کی باتیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے اس کے کام، جو کام وہ کرتا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے، جو باتیں وہ کرتا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ملا محمد عمر رحمہ اللہ کو کہا گیا کہ اسامہ بن لادن ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو لوگوں نے کیا کہا؟ حوالے کر دو نا، کیا مشکل ہے اس میں؟ اتنے سارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو بچانے کے لیے ایک اسامہ بن لادن کو قربانی کا بکرا بنا دو، کوئی بات نہیں۔ لیکن ملا محمد عمر رحمہ اللہ نے اس طرح نہیں کیا، انہوں نے وہی کیا جو اللہ کو منظور تھا۔ ظاہر میں یہ کام ملا محمد عمر رحمہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ کام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔
پھر ملا محمد عمر رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ یہ اسامہ بن لادن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، اسلام کا۔ اگر آج میں اسامہ بن لادن کو حوالے کر دوں تو کل یہ کسی اور کو مانگیں گے، پھر کسی اور کو مانگیں گے، پھر کسی اور کو مانگیں گے، پھر تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، اسلام ذلیل ہو جائے گا، مسلمان ذلیل ہو جائیں گے، جیسے کہ پاکستان کے بدماش خبیث شیطان حکمرانوں کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے کافر کی ایک بات مانی تو پھر دوسری مانی، پھر تیسری مانی، اور اتنی ساری کافروں کی بات مانی کہ ایمان سے بھی نکل گئے بدبخت۔ افغانستان کے مسلمانوں پر بمباری کرنے کے لیے، آگ برسانے کے لیے پاکستان نے اپنے ایئرپورٹ امریکہ کے حوالے کر دیے، حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں کو امریکہ کے حوالے کیا اور ان کے ہاتھوں بیچا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے، یہ پاکستانی بیٹی ہے، پاکستانی مسلمان ہے، اسے پاکستان کے بدماش شیطان خبیث اور مرتد حکمرانوں نے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا اور کچھ ڈالر لیے، پیسے لیے، جیسے کہ کتا ہوتا ہے اپنے مالک کا کام کرتا ہے کو ہڈی پھینک دیتا ہے، بس اتنا سا کام ہے۔ ملا محمد عمر رحمہ اللہ نے ایسا کام نہیں کیا، اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی، اللہ انہیں آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے۔ جیسے ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہونا نصیب کیا، اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت الفردوس میں ہمیں ان کے ساتھ ہونا نصیب فرمائے، آمین۔ قرآن کریم میں اسی طرح کی ایک اور آیت بھی ہے، آگے آ رہی ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اے مسلمانوں، تم لوگوں نے کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ عجیب، لڑ رہے ہیں انسان، تیر مار رہے ہیں انسان، تلواریں چلا رہے ہیں انسان، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ خلاصہ ان تمام باتوں کا کیا ہے کہ جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ آپ کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو گیا اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ رشتہ در گردنم افگندہ دوست، می برد ہر جا کے خاطر خواہ اوست۔ میرے دوست نے میری گردن پر ایک زنجیر ڈال دی ہے، ایک رسی ڈال دی ہے، وہ جہاں چاہتا ہے مجھے لے کر چلا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو شخص اللہ کا 100% غلام ہوتا ہے، 100% بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہر وقت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر میں لے جانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ۔ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو ملا محمد عمر رحمہ اللہ کی محبت میں گرفتار کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ملا محمد عمر رحمہ اللہ کو اللہ کی محبت میں گرفتار کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہ اللہ کی محبت میں انہوں نے ہر چیز کو ٹھوکر مار دی، ہر چیز کو انہوں نے ٹھکرا دیا، اور اللہ کی محبت میں وہ دیوانے ہو گئے، اور انہوں نے پوری حکومت جو ہے چھوڑ دی اللہ کی محبت میں۔ اور جو دنیا کی محبت میں خوار ہو رہے تھے، ذلیل ہو رہے تھے، انہوں نے کافروں کی محبت میں اپنے آپ کو کتے کی طرح ذلیل کیا، اور آج تک کتے کی طرح ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی ذلیل فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی 100% اطاعت کرنی چاہیے۔ جب ہم 100% اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، 100% اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، تو ہمارے ہر عمل میں اللہ کی مدد ہوگی، اور ہمارا ہر عمل عبادت بن جائے گا۔ کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، حتیٰ کہ پیشاب کرنے کے لیے، تقاضے کے لیے جا رہے ہیں، سب کچھ عبادت بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا حقیقی بندہ بنائے، اور ہمیں 100%
شریعت کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری طبیعت کو شریعت کے مطابق بنا دے، اے اللہ ہماری عادت کو عبادت بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب